اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق اگر کوئی شخص دو گالوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے. اور دو گالوں کے درمیان کیا ہے؟ اس کی زبان ہے. اور دو رانوں کے درمیان انسان کی شرم کا ہے. اور انسان اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن ذرا سینسیبل طریقے سے، عقل کے ساتھ. اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ یعنی مرد عورت سے انجوائے کرنا چاہتا ہے ایٹ ڈفرنٹ لیول. عورت عام طور پر مردوں کی گفتگو کا موضوع ہوتی ہے، جبکہ مرد عام طور پر عورتوں کی گفتگو کا موضوع نہیں ہوتے. لیکن غیر معمولی ہینڈسم مرد بہرحال عورتوں کی گفتگو کا موضوع بنتا ہے. جیسے مردوں کی نظر ہر عورت کی طرف اٹھتی ہے، عورتوں کی نظر بھی ہینڈسم مرد کی طرف اٹھتی ہے. جذبہ جنس یہ اتنا قوی جذبہ ہے کہ یہ دین کے کام میں بھی انسان کو کوئی ایکسیپشن نہیں. اگر دین کے کام میں بھی ستر و حجاب کے احکام اور سیگریگیشن کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا جائے گا تو یہاں بھی پھر چند چڑھیں گے اور وہاں پر وہ چیزیں ہوں گی کہ جن سے دین بھی بدنام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی بھی بڑی سخت ہوگی. یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ فتنے کا دور آ گیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کو اسلام ممکن نہ ہو تو پھر انسان کو یہاں اس معاشرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. پھر تو ایک بکری لے کر انسان پہاڑوں پر چلا جائے، اس بکری کا دودھ پیے اور گھاس پھوس کھائے اور باقی زندگی اپنی الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. اور زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے اور ایک برا راستہ ہے. کسی بھی سوسائٹی میں اگر بدکاری عام ہو جائے تو وہ سوسائٹی گندگی کا ڈھیر بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام رشتوں کی بنیاد پر استوار کیا ہے، اور جب رشتے ہی مشکوک ہو جائیں تو اس میں محبت کی چاشنی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی.
باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اسے اپنی اولاد سمجھ کر، اور اگر اسے شک ہو جائے کہ یہ اولاد میری نہیں ہے تو اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ پھر دین کے بے شمار مسائل اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہمارا وراثت کا نظام، باپ کی وراثت بیٹے کو منتقل ہوتی ہے یا بیٹی کو منتقل ہوتی ہے، اور جو اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی نہیں ہے وہ اس کی جائیداد کی، اس کی وراثت کی حقدار نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان بھی جو تعلق رکھا ہے اس میں بھی باہم ایک دوسرے کی محبت اور الفت اس کی اصل بنیاد ہے۔ اور جب کسی گھر کے اندر بدکاری کا عمل دخل ہو جائے تو اس کی سب سے پہلی سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیش ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان محبت کھینچ لیتا ہے۔ مرد خواہ اپنی طرف سے کتنا ہی ہوشیار بنے، لیکن اس کی جو کیش سزا اسے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کے دل سے اس کی محبت اور اس کا ادب اڑا دیتا ہے۔ خواہ بیوی کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن ایک غیبی طاقت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر سے الفت و محبت اور ادب و احترام کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور پھر مختلف ذریعوں سے مختلف عنوانات کے تحت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور اس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اس کا بچوں کی تربیت پر برا اثر پڑتا ہے، اور پھر وہ گھر محبت کا گہوارہ نہیں بلکہ گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ عفت و پاک بازی جہاں عورت کے لیے ضروری ہے وہاں مرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ عورت اپنی نیچر کے اعتبار سے زیادہ پاک باز ہے مرد کے مقابلے۔ میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرد اپنی نیچر کے ہاتھوں مجبور ہو کر، جو اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے، چونکہ اس کے اندر جنسی جذبہ جو ہے وہ ٹاپ پر ہے، لہذا ایک ایوریج نیک مرد بھی لکس اراؤنڈ ادھر ادھر دیکھتا ہے، جبکہ ایک ایوریج عام خاتون بھی شوہر والی ادھر ادھر نہیں دیکھتی۔ اسی سے متعلق دین کا ایک اور اہم حکم جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی جوان عورت اس کے کلوز کانٹیکٹ میں ہو مسلسل تو اس کا لازماً اس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں، قرآن مجید میں لونڈیوں کے ساتھ سیکس کی اجازت صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر یہ حکم جو ہے یہ نہ سمجھ میں آنے والا حکم ہے، اور لازماً یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید اسلام نے عورت کا استحصال کیا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ عورت کی بھی جنسی ضرورت ہے، اگرچہ ماں کی ممتا کا جذبہ
اس کے جذبات میں، اس کے جنسی جذبے پر حاوی ہے، لیکن بہرحال جذبہ تو ہے، سیکس اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی لونڈی کسی کے گھر میں ہے، وہیں اس کا قیام ہے، وہیں اس کا دن شب و روز گزرتا ہے، تو مرد لازمن اس کی طرف پرسو تو کرے گا۔ لہذا اس کو ایک شرعی حیثیت دے کر اس کی اجازت دی گئی ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو اس لونڈی کے مالک کی اولاد قرار دیا گیا ہے، بغیر کسی شک کے۔ عفت و پاک بازی کو گھروں کے اندر مینٹین کرنے کے لیے ہمارے دین نے پورا ایک نظام دیا ہے۔ ستر و حجاب کا نظام وہ اسی کی مینیفیسٹیشن ہے، وہ اسی کا ظہور ہے کہ ہمارے دین میں محرم و نامحرم کی ایک تقسیم دی گئی ہے، اور واضح طور پر کہا گیا ہے، سورہ نور کے اندر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ گھر کے اندر کیا احکام، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم سے جو رکوع شروع ہوتا ہے، اسی میں مردوں کو بھی ہدایات دی گئی ہیں، عورتوں کو بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ مردوں سے کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ مومن مردوں کو بتائیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں گھروں کے اندر بھی، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یعنی اتنے ریلیکس نہ ہو جایا کریں گھر میں کہ جسم کے وہ حصے کہ جو صرف اپنی بیوی پر یا مل کے یمین پر کھولے جا سکتے ہیں، انہیں عام کھولیں، یعنی مرد کا سطر جو ہے اس کی ناف سے لے کر اس سے گھٹنے تک ہے، یہ حصے عام حالات میں کسی کے سامنے نہیں کھلنے چاہیے۔ اور نگاہ کا نیچا رکھنا، یعنی اگرچہ اس سے اگلی آیت میں حضور سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، لیکن عورتوں کو اضافی طور پر کہا گیا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں، الا ما ظہر، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو۔ اب عورت کی زینت کہتے ہیں کشش کو، اس میں اس کا خلقی حسن بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کے اندر جو حسن رکھا ہے، مرد کے لیے جو کشش رکھی ہے وہ بھی ہے، اور جو اضافی بناؤ سنگھار بھی اسے کرنے کی اجازت ہے اپنے گھر کے اندر، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ زیور بھی ہو سکتا ہے، کچھ تھوڑا بہت اور بناؤ سنگھار بھی ہو سکتا ہے، جو اصلاً وہ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، لیکن گھر میں اس کے شوہر کے علاوہ اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے خلقی حسن میں اس کے جسم کے نشیب و فراز ہیں، خاص طور پر اس کا سینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے انتہائی پرکشش بنایا ہے۔ اس کی کشش کا تو یہ عالم ہے کہ اگر گھر کا کام کرتے ہوئے، گھر کا کام کاج کرتے ہوئے یا بے احتیاطی کی وجہ سے اس کے جسم کا یہ حصہ، یعنی اس کا گریبان جو ہے، اس پر اس کے بیٹے کی بھی نظر پڑے گی، اس کے باپ کی بھی نظر پڑے گی، تو وہ بھی اس کے اندر کشش محسوس کریں گے، اللہ کہ وہ خود اسے وہاں سے شعوری طور پر نظر کو ہٹائے۔ لہذا دو طرفہ حکم ہے، عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دے، سوائے اس سے کہ جو ظاہر ہے۔ ظاہر ہے گھر میں عورت، اس نے گھر کا کام کاج کرنا ہے، بچے کی نگہداشت کرنی ہے، اس کو دودھ پلانا ہے، اب ہر وقت وہ نہ برقع اوڑھ کر پھر سکتی ہے اور نہ وہ بڑی چادر لے کر گھر کا کام کاج کر سکتی ہے، تو ظاہر ہے وہ عام لباس میں ہوگی، اس کا یہ جسم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں تو ظاہر ہو کر رہے گا، اور پھر گھر کا کام کرتے ہوئے مزید عام حالات میں اسے اپنا قمیض جو ہے وہ کلائی تک اور اپنی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں تک رکھنی چاہیے، ٹخنوں کو بھی ڈھانکنا چاہیے، کلائی کو بھی ڈھانپنا چاہیے، لیکن گھر کا کام کاج کرتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے،
آٹا گوندتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے اسے کبھی اپنے بازو چڑھانے بھی پڑ سکتے. ہاں، گریبان کے بارے میں واضح حکم دے دیا، وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. انہیں چاہیے کہ اپنے دوپٹے، اپنی چنیاں اپنے گریبان پر ضرور ڈال دیا کریں، تاکہ اگر وہ کبھی کام کرتے ہوئے جھکیں تو پھر ان کا گریبان جو ہے وہ کھلنے نہ پائے. اور اس کے باوجود اگر کہیں ایکسپوز ہو جائے تو مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. جہاں گھروں کے اندر یہ احتیاط ملحوظ نہیں رکھی جاتی، مزید برآں وہاں محرم و نامحرم کی تمیز گھروں کے اندر نہیں کی جاتی، اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ بے راہ روی کے امکانات پیدا ہوں اور وہ برائی کے راستے کھلیں، جس سے گھروں کے اندر وہ کمپلیکیشنز پیدا ہوں. پھر اضافی طور پر مسئلہ کہ حنفی کے اندر مزید پابندیاں، یعنی یہ تو ہے ہی ہے، اضافی طور پر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں حرمت مساہرت کے عنوان سے. یعنی ان لاز کے جو رشتے ہیں ان کے اندر جو حرمت کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں، مثلا ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی، نانی، دادی، پوتی، نواسی، اسی طرح رضائی ماں، رضائی بہن، دودھ شریک، دودھ کی بنیاد پر ماں، بہن، یہ سب تو حرام ہیں ہی. نکاح کی بنیاد پر اور جنسی تعلق کی بنیاد پر بھی رشتے حرام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نکاح سے ایک دوسرے کی اصل جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. یہ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ساس جو ہے وہ حرام ہے، اینڈ وائس ورسا. بہو کے لیے اس کا سسر جو ہے وہ ابدی حرمت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور جب خلوت صحیحہ مل جائے اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کی فروع جو ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے کی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے. یعنی کسی خاتون کو اپنے اس شوہر کہ جس کے ساتھ کوئی تخلیہ ملا ہو نکاح کے بعد، اس کی اولاد سے، اس کے بیٹے سے شادی کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے. اینڈ وائس ورسا کسی شخص کو اس عورت کی بیٹی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ خلوت صحیحہ بھی ملی ہو نکاح کرنے کی اجازت نہیں. اسی طرح قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا نکاح میں. ویسے یعنی بیوی کی بہن جو ہے وہ مطلقاً محرم نہیں ہے کہ بیوی مر جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے تو اس کے بعد اس کی بہن جو ہے وہ اس سے شادی ہو سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اضافہ فرمایا کہ وہ رشتے کہ جو اگر ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو تو وہ آپس میں محرم ہے، وہ بھی اکٹھے نہیں کی جا سکتے. جیسے دو بہنیں اکٹھی نہیں کی جا سکتی، پھوپھی اور بھتیجی بھی بیک وقت کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. خالہ اور بھانجی بھی بیک وقت کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. ہاں، ایک فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے پھر دوسری جو ہے نکاح میں آ سکتی ہے. اسی پر بعض فقہا نے یعنی اجتہاد کیا ہے اور بالکل صحیح رخ پر وہ اجتہاد ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ساس کی فرج کو، اس کی شرمگاہ کو جنسی نیت کے ساتھ دیکھ لے تو اس سے اس کی بیوی کا رشتہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، نکاح کا رشتہ. اینڈ وائس ورسا کوئی خاتون اپنے شوہر کی ماں کی، اپنے شوہر کے باپ کے فرض کو دیکھے لیکن بری نیت کے ساتھ، تو اس سے بھی اس کا شوہر اس پر حرام ہو جاتا ہے. یعنی اسی سے وہ جو تقدس ہے رشتوں کا وہ بنتا ہے. اور بڑی لاجیکل بات ہے کہ گھر کے اندر داماد کو اپنی ساس کی خدمت میں کبھی اس کو اٹھانا بھی پڑ جاتا ہے، معذور ہے اس کو اٹھانا پڑ جاتا ہے. اسی طرح یعنی اپنی سسر کی خدمت کرتے ہوئے کسی خاتون کو جو ہے اپنے
سسر کو کبھی وہ معذور ہے تو سیدھا کرنا پڑتا ہے، کبھی لٹانا پڑتا ہے، ایسے میں کبھی اس کا سطر کھل سکتا ہے، لیکن اس کی بڑا مضبوط اس کا اس میں ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی شائبہ بھی پیدا نہ ہو اس کے اندر بدنیتی کا. اس کے سدباب کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے اس کو رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ بات پیش نظر نہیں ہوتی، لیکن انسان ونڈو شاپنگ جو ہے ادھر ادھر کرنے کے لیے شیطان اس کو آمادہ کرتا ہے اور اس سے پھر ساری کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. جو بیوی کے محرم رشتے ہیں، یعنی ان میں سے اگر ایک مرد اور ایک عورت کنسیڈر کیا جائے، اس کے بارے میں پھر بعض فقہا نے یہ اجتہاد بھی کیا ہے کہ چونکہ دو بہنیں بیک وقت ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، لہذا اگر کوئی شخص یعنی اپنی سالی کے ساتھ وہ حرکت کرے کہ جو بیوی کے ساتھ کی جاتی ہے کسی بھی درجے میں، ہاتھ لگا کر، یعنی ماں کے لیے تو، ساس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اس کے فرض کو دیکھے تب بھی یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر سالی کو وہ اس نیت کے ساتھ ہاتھ لگائے گا تب اس کا نکاح جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ٹوٹ جائے گا. ہاں یہ نکاح جو ہے وہ ریووکیبل ہوگا، یعنی طلاق بائن واقع ہوگی قسم کی، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اور یہ ایک ایسا زبردست ایک ٹول ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی اپنی سالی کے ساتھ یا اپنی بیوی کی پھوپھی کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ یا بھانجی یا بھتیجے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے گا، جبکہ کوئی شخص اس نیت سے یہ نہیں کرتا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں. جب اس کا بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ ہوگا تو سیدھی وہ طلاق دینے کا راستہ اس کے پاس ہے، لیکن یہ جو شیطنت ہوتی ہے اور انسان کے اوپر خام خواہ برائی جو ہے شیطان اس کی طرف مائل کر لیتا ہے، اس کا سدباب خود بخود ہو جائے گا. اس لیے کہ پہلے وہ اپنی بیوی کو بتائے گا کہ میں نے یہ حرکت کی ہے، لہذا آئیے ہم نئے سرے سے نکاح کر لیں، تو پھر یعنی اتنا اسے پتا ہو کہ یہ کرنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ کبھی بھی انسان کی طبیعت اس کام کی طرف آمادہ نہیں ہوگی. تو ہمارے فقہا نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے کہ دین کی منشا اور پھر اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اور اس کے جو آگے نتائج نکلنے والے ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کر انہوں نے اجتہاد کیا ہے اور ہمارے لیے مزید گائیڈنس جو ہے پرووائڈ کی ہے. اگر ہم ان کی ہدایات کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بہت سی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. ستر و حجاب کے علاوہ سیگریگیشن بھی ہمارے دین کا ایک اہم تقاضا ہے. سیگریگیشن سے میری مراد ہے کہ مرد اور عورت حق البسا کانٹیکٹ میں نہ آئے، غیر محرم مرد، اور یہ کسی بھی معاملے میں ہونا چاہیے. یعنی معاشی جد و جہد میں بھی مرد و عورت کے دائرہ کار جدا جدا ہونے چاہیے. یہاں تک کہ وہ پروفیشنز کہ جن کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہاں پر اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے اندر بھی بڑی سخت احتیاط کی ضرورت ہے. یہاں وہ لوگ کہ جو ایسے پروفیشنز کے اندر یا ایسے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھتے ہیں کہ جہاں کو ایجوکیشن ہے، یہاں مکسڈ ماحول ہے، ان پر تو انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں گفتگو کریں گے. لیکن آج کی نشست میں ایک بات کا اضافہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جذبہ جنس یہ اتنا قوی جذبہ ہے کہ یہ دین کے کام میں بھی انسان کو کوئی ایکسیپشن نہیں دیتا. اگر دین کے کام میں بھی ستر و حجاب کے احکام اور سیگریگیشن کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا جائے گا تو یہاں بھی پھر چند چڑھیں گے اور وہاں پر وہ چیزیں ہوں گی کہ جن سے دین بھی بدنام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی بھی بڑی سخت ہو جائے گی. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب کوئی دیندار شخص، کوئی خادم دین کے ان احکام کو سمجھنے اور جاننے کے باوجود اس میں بے احتیاطی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کیش سزا دیتا ہے. اور پھر جیسے قرآن مجید میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے بلعام بن معورہ کی مثال دی گئی ہے سورہ اعراف میں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، اور انہیں قرآن مجید میں سے پڑھ کر سناؤ، تلاوت کرو ان پر
واقعہ اس شخص کا کہ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی، یعنی اس کو تورات کا علم عطا فرمایا تھا، فانسلخ منہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی جو قبا پہنائی تھی اس نے اس کو اتار پھینکا۔ فاتبعہ الشیطان، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا، فکان من الغاوین، اور وہ گمراہ ہو گیا۔ ولو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے سے بہت بلندی عطا فرماتے، مقام رفیع تک لے جاتے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ زمین ہی میں دھنستا چلا گیا۔ واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فمثلہ کمثل الکلب، کتا بن گیا بالکل، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ ان تحمل علیہ الحث، کہ کتے کو بھگاؤ، اس پر بوجھ ڈالو تو بھی ہانپتا ہے، اور نہ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی، سنت کی، دین کی تعلیمات کو مذاق سمجھنا، ان کو اہمیت نہ دینا، لائٹلی لینا، یہ ان کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ ہمارے دین کی ساری تعلیمات ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، ہماری ہی گائیڈنس کے لیے ہیں، ہمیں ہی راستہ دکھانے کے لیے ہیں، اور اگر ہم ان سے منہ پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہمارے سامنے اخبارات کے ذریعے سے آتے ہیں، اور ویسے براہ راست ہم تک خبریں پہنچتی ہیں وقتاً فوقتاً کہ کوئی نوجوان دین کے کام کرنے والے، خاص طور پر مغرب میں، اور اب تو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بھی اسلامک سوسائٹیز بنتی ہیں، تو وہاں پر بچیاں جو ہیں وہ بھی جوان، اور جوان بچے جو ہیں وہ بھی اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نیک جذبے کے ساتھ، لیکن اگر وہ اس کی احتیاط نہیں رکھیں گے تو وہاں وہ سب کچھ ہوگا کہ جو ہونا ہرگز نہیں چاہیے۔ ایک نوجوان نے امریکہ میں مجھ سے آ کر اپنی کیفیت بیان کی، بہت ہی پریشانی کے عالم میں، کہ ہم یوتھ میں بڑا ایکٹیولی کام کرتے ہیں ایک اسلامک سینٹر کے اندر، اور لڑکیاں بھی وہاں پر ہیں، تو میرے افیئر میرے ایک لڑکی کے ساتھ ہو گیا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کو کس تک کر لیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اسے تو بہرحال میں نے کہا کہ توبہ استغفار ہے، جو کرنی چاہیے، آئندہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اصل میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے، ہدایت کی بات اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ خواہ ہم دینی کا کام کر رہے ہوں، اگر ہم دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، دین کے احکامات کو پیش نظر رکھیں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ اس سے بھی زیادہ عبرتناک واقعہ جو میرے علم میں آیا کہ امریکہ میں ایک مسجد کے اندر، جس کے صدر جو تھے وہ خود ایک ڈاکٹر تھے، پیڈیٹیشین تھے، اور ان کی بیوی جو تھی وہ جنرل پریکٹیشنر تھی، وہ بھی ڈاکٹر تھی، اور مسجد کے امام جو تھے وہ ایک نوجوان تھے، غیر شادی شدہ تھے۔ اب مسجد کی بیسمنٹ میں خواتین کا عمل دخل تھا، وہاں پر خواتین آتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، ان کے پروگرام ہوتے تھے، لیکن جو امام تھے وہ درس بھی دیتے تھے انہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ ان کا جو صدر مسجد کی اہلیہ تھیں ڈاکٹر صاحبہ، ان کے ساتھ ظاہر عمل دخل تھا، اور وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں زبان پر اس کی تفصیل نہیں لانا چاہتا، اس سے تشیع الفاحشہ ہوتی ہے، اس سے بھی قرآن مجید نے منع کیا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ اگر میں دین کے کام میں بھی دین کے احکام کو فالو نہیں کروں گا تو I'll have to pay the penalty، مجھے اس کی کاسٹ ادا کرنی پڑے گی، اور وہ بہت بھیانک کاسٹ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔